جاتے ہیں کھیت پہ لوگ ہیں. میں چونکہ ہم ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں کہ کھیتی ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا کھیتی پیشہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس نے ہمارے باپ کو ہمیں دین کی ذمہ داری دی اور ہم اس میں لگے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کھیتی کا مطلب بھی جانتے ہیں، کھیتی کیسے ہوتی ہے یہ بھی جانتے ہیں. وہ کھیت میں بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی مینڈ ہوتی ہے، مینڈ کیا بولتے ہیں اسے؟ میڑ کہہ لیں یا میڑ کہہ لیں. اگر دوست طرف دھان ہے نا حضرت، تو کروٹ والے دھانوں کی کوئی بالے ہی نہیں. جو جا رہا ہے نا یوں مارا ہے اس میں کا 2-3 منہ میں ڈالے، باقی کرنے میں کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے. لیکن کسی کا کھیت پورا ہی صاف ہے. لیکن حساب کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہے اپنی مرضی سے جی سکے. کلمہ پڑھا ہے نا تو اب خدا کی مرضی سے جینا پڑے گا. کلمہ پڑھ لیا اور جنت چاہیے تو اب جینا خدا کی مرضی سے، ہمیں اپنی مرضی سے نہیں. چل کھیت پہ جتنا چاہے جا، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کسی کا ایک دانہ توڑ سکے. تجھے اجازت نہیں ہے کسی کے ایک پیڑ کا نقصان کر سکے. تو سنبھل کے چل، کہیں کسی کے ایک پیڑ کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ایک دانے کا نقصان نہ ہو جائے. تجھے پتا ہے تیرا رب کتنا پاور والا ہے، کیسا خالق کل اور مالک کل ہے. جب وہ حساب لینے پہ آئے گا نا قیامت میں، تو ایک ایک دانے کا حساب لے لے گا، ایک ایک دانے کا. اور صرف دانے کا نہیں، توڑا کیوں یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے کتنے دانے توڑے تھے، ان میں سے کتنے کھائے تھے، کتنے پھینکے تھے. وہ جو تو نے کھایا تھا اس کا چھلکا کدھر پھینکا تھا، چبا کے کھایا تھا کہ بنا چبا کے کھایا تھا. کوئی بچانے والا مائی کا لال نہیں آئے گا. اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر. بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. واہ جی، یہ ہے مسلمان. واہ، شان ہونی چاہیے، شان ہونی چاہیے اس کہ یہ ہے مسلمان. لوگ پہچان لیں. میں تذکرہ کروں، مجھے ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جانا، لیکن بتانے کے لیے میں بتا دوں ہے نا. اب تو جنہیں کھجلی ہے نا وہ کرامت کا ہی انکار کر بیٹھے. جو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، وہ چاند میں کیسے چلے گئے، وہ سورج میں کیسے چلے گئے جی، انہوں نے ایسے کیسے کر دیا. پھر اس کی میم بنائی جاتی ہے، پھر اس میں مذاق اور پھر ٹھٹے لگائے جاتے ہیں. وہ غیرت کر، ہم رب کا شکر ہے مسلمان ہے. ہمارا خدا کمزور نہیں، پاورفل ہے. ہمارا رب یہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور وہ یہ کہتا ہے جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. مطلب کیا ہے، ذات اس کی ہوتی ہے، فیصلے خدا کے ہوتے ہیں. فیصلے خدا کے ہوتے ہیں. کئی بار جو میم بناتے ہیں نا لوگ، میرا دل کرے پکڑ کے لاؤں اور اپنے رامپور لے کے چلوں اور حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں گردن پکڑ کے رگڑوں کہ ادھر آ، تجھے انکار ہے نا ولایت کی پاور سے. دیکھ یہ کون لیٹا ہے، یہ وہ لیٹا ہے جس نے ایک بار زبان چوس کے پورا قرآن کہا. زندہ باد زندہ باد. وہ حافظ شاہ جمال اللہ تیرا باپ ہوگا جو محتاج ہے. خدا کا شکر ہے نہ ہم محتاج، نہ ہمارا خدا محتاج، نہ ہمارا نبی محتاج. رہ گئی ہمارے آقا کی بات. کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو یہ میم چل رہے، میم کرامتوں پہ لگا دیتے تھے. یہ کیا دیکھو یہ کہاں سے آئی، انہوں نے کیسے کہہ دی. سون حافظ شاہ درگاہی، حافظ شاہ جمال اللہ کے مرید اور خلیفہ پیار سے فرماتے تھے درگیا. حافظ شاہ جمال اللہ ان کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ درگیا. درگیا، ٹھیک ہے نا. آج بھی مشہور ہے حافظ شاہ درگاہی کے نام سے، درگیا. مرید اور شاہ پیر نہ دونوں چلے شکار کے لیے. اب چونکہ حافظ شاہ درگاہی جو تھے نا ذرا نرم دل تھے، نرم دل. تو حضرت جب نشانہ لگاتے نا کسی پرندے پہ، یہ چپکے سے سائیڈ سے جا کے اڑا دیتے. حضرت کہنے لگے آج کوئی پرندہ رک نہیں رہا. سمجھ گئے یہ کام درگاہی کا ہے. فرمانے لگے درگیا جی حضور کا یہیں کھڑا رہے. چلے گئے، کہہ گئے یہیں کھڑا رہے.
وہ مرید بھی اصلی مرید تھے. آج کا مرید تو اپنے آپ کو پیر کا پیر سمجھتا ہے, کہہ رہے حضرت نہیں جائیں گے جہاں میں چاہوں گا. حضرت ہماری مرضی سے چلے گا. حضرت ہے وہ, تو حضرت ہے کہ وہ حضرت ہے؟ حضرت نہیں آپ نہ جائیں, نہ جائیں. کیوں؟ ایک 8 آنکھیں ہیں جو حضرت سے آگے تک کا دیکھ رہے آپ, اسی لیے خالی رہ جاتے ہیں لوگ. 1000 بار ہاتھ چوم کے بھی خالی رہ جاتے ہیں. وہ کئی بار بندے کے لوگ اتنا پا لیتے ہیں کہ جھولیوں میں سماتا نہیں. کبھی پیر کا پیر نہ بننا, جو شیخ ہو اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑنا. سرکار تاج الشریعہ رضا خان اظہری میاں ممبئی تشریف لے کر کے گئے تو لوگوں کی بھیڑ لگی تھی. حضرت کافی دیر کے بعد تھک کے لیٹ گئے. جیسے تھک کے لیٹے نا تو 2 بجے کوئی بندہ آیا, اس نے دروازہ بجایا, آواز دروازے کی اندر گئی, مالک باہر نکلا اور اس کو باہر واپس کر دیا. حضرت فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور لوگ بھی بڑے عجیب ہیں, یہ پوری رات چکر لگاتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا ایک بندہ ملنے آ گیا, منہ اٹھا کے 2 بجے چلا آیا, آپ نے آرام بھی نہیں کیا تھا. فرمانے لگے مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دو. کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگے جہاں اللہ کے بندوں کے دل توڑے جاتے ہیں اختر کا وہاں کیا کام ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. آج تک حضور جانا نہیں جب تک میں نہیں کہوں گا, اور حضور بھی کرے ہاں جب تک تو نہیں کہے گا ہلوں گا نہیں. دین کا کام کرو اور کرنے دو, جتنا مل سکے کوئی اس کو ملا دو. ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے تو پھر بتا دو, لیکن ملنے دو. خیال کیا جائے. حافظ شاہ درگاہی, حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے کھڑے رہو, کھڑے ہو چلے. جانتے ہو 12 سال کے بعد پھر لوٹ کے آئے. اللہ اکبر. کتنے دن کے بعد؟ 12 سال. زور سے کتنے دن کے بعد؟ 12 سال کے بعد. جب 12 سال کے بعد لوٹ کے آئے تو پھر وہیں آ کے کہتے ہیں مجھے کہیں سے درگیا کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. درگیا کی خوشبو آ رہی ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کچھ نہیں, ایک مٹی کا ڈھیر کھڑا تھا. آپ فرماتے درگیا کہیں ہے تو؟ کہتے مٹی کا ڈھیر ہلا. اب چونکہ مٹی چڑھ گئی تھی, کھڑے کھڑے گھاس جمائی تھی, تو تھوڑا وقت لگا نا اسے ادھیڑنے میں, نکلنے میں. مٹی جھاڑ کے بولے حضور حاضر ہوں. فرمانے لگے کب سے کھڑا؟ کہا 12 سال ہو گئے نا حضور. کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے تو کہاں تک کھڑا رہ جائے. کہتے آپ کہہ کے چلے گئے تھے, میں کھڑا رہ گیا تھا, اب آپ نے بلایا کہ میں آ گیا. میں نے کہا بتا اگر درگاہ ہی کھڑا کر دے تو 12 سال تک بندہ کھڑا رہتا ہے, اگر بغداد والا ٹھوکر مار دے تو مردے زندہ کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسے بھی چچندر پیدا ہو گئے. ایسے مسلمان بنو کہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ جائیں. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان, آپ اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے. آج نا لوگ کریم لگا کے خوبصورت بننا چاہتے ہیں. کہہ رہے آپ وہ کر دے, دکان میں جا کے کیا کرواتے ہیں لڑکے یہ کیا کیا نام بتا رہے ہیں. بہرحال میں تو اتنا سمجھوں گا کہ پینٹنگ ڈینٹنگ کراتے ہیں. پھر آ رہا سچ دچ کے پھر تباہی مچی پڑی ہے, قوم کا بیڑا کریں گے. ہاں بھائی ایسے حسن نہیں آتا, حسن خدا دیتا ہے. اور حسن کا مطلب رنگت نہیں ہوتی ہے, حسن کا مطلب کشش ہوتی ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا گورے حسین ہوتے؟ جا مدینے میں جا کے دیکھ نبی کا بلال کتنا ہے. جاؤ مدینے جا کے دیکھو حضور کا بلال کتنا حسین ہے. تو عجیب مسئلہ بھی عجیب. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں, ہوا کا جھونکا آیا, کپڑا ہٹا. ایک غیر مسلم نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا احمد رضا کے بیٹے حجت الاسلام ہے. حجت الاسلام نے کہا نام کہا حامد رضا. دوڑ کے گیا, کہا قدم پکڑے حضور کلمہ پڑھا دیں. کہا سمجھ گیا اگر بریلی والے اتنے حسین ہیں تو مدینے والے کیا. تھوڑا سا ہمیں سوچ سمجھ کے بھی جینا چاہیے, تھوڑا طریقوں سے جینا چاہیے, ہے نا. اتنی موٹی وہ دھاگا باندھے پڑا, کس نے کہا؟ پیر صاحب نے کہا.
پیر صاحب کی کبھی مجھے لگا بیوی کی چوٹیاں ہی لے آتا ہوں، کھجور کی بیوی کی چوٹیاں، رنگ برنگے دھاگے، غیرت پڑے ٹوٹ پڑے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کڑے پہنے کہ پیر صاحب نے کہا تھا پہنا دیو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کب بالک پیدا نہ ہو رہے تھے نا تو ایک ہوا تو ہم نے اسے سونے کا وہ کان پہنا دیا، یا کوئی بھی دھر یا بھر، یہ جو پلوا دی ہے وہ پہنوا دیا ہم نے. او بھائی میری بات تو سن، رضاق اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے. اگر بیٹا دیا تو کانے میں سونے کے در نہ پہنا، اللہ توفیق دے تو راتوں کے سجدے لمبے کر، راتوں کے سجدے لمبے کر. لیکن مسئلہ ادھر نہیں ہے، بیڑا غرق ہے قوم کا. اور معاف کیجئے گا، پیرا مریدی اچھی چیز ہے، میں انکار نہیں کرتا، اللہ توفیق دے تو اچھے پیروں کا دامن تھامنا. لیکن ایک دکھ بھی ہے، دکھ یہ ہے کہ پہلے صرف نذرانے ہوتے تھے پیروں کے، اب زکوٰۃ بھی پیر صاحب کی ہے، عشر بھی پیر صاحب کا ہی ہے، باقی بچی تھی کھالے قربانی کی وہ بھی پیر صاحب ہی لے گئے، فطرہ بھی پوچھ گیا کیا بات ہے. گزارش ہے پیروں کو نذرانے میں پوری زمین اٹھا کے دے تو ہم پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے جب زکوٰۃ مدرسے والوں کو نہ دی جائے. یہ بھی تو حق تھا ان کا، جو ادارے چلا رہے ہیں، جو دین پھیلا رہے ہیں، ہے نا. کئی لوگوں نے صرف زکوٰۃ حلال کرنے کے لیے کمرہ بنا رکھا خالی، ہے نا. میں بہت اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں. آپ پیروں کو نذرانے دو، زکوٰۃ عشر مدرسوں کو دو. دل دکھا کرتا کہ پیر صاحب مرسیڈیز سے گھوم رہے ہیں اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے رمضان کے مہینے میں 10 روپے کی رسید لے کے چلتے ہیں. کوئی کہتا کل آ جانا، کوئی کہتا پرسوں آ جانا. خیرات آنی چاہیے جنہوں نے گھر گھر قرآن پہنچایا ہے، آج ان کے لیے 10 روپے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کوئی کہتا مولانا ٹھہر جائیے، کوئی کہتا میں نے فلاں کو زکوٰۃ دیتی تھی، فلاں کو خیرات دیتی تھی. تمہیں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ان اداروں کو مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، مدرسہ چلانے والوں کا خیال رکھو. ورنہ خدا کی قسم اگر یہ بند ہو گئے، کوئی جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی کلمہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں، اگر سروں پہ ٹوپیاں ہے احسان مدرسوں کا ہے، اگر چہروں پہ داڑیاں ہے احسان مدرسوں کا ہے، اگر جنازے وقت پہ ہو رہے ہیں احسان مدرسوں کا ہے، اگر کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے تو احسان مدرسوں کا ہے، اگر کلمہ یاد ہے احسان مدرسوں کا ہے. اپنی دولت اٹھاؤ، مدرسے پہ لگاؤ، یہاں پہ محنت کر لو، قبر میں جا کے خدا تمہیں راحت نصیب فرمائے. ایک طرف میں حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. پتہ چلا کہ اپنوں میں بھی دشمن ہوتے، اپنوں میں بھی مخالف ہوتے جی، اپنوں میں بھی لوگ تکلیف دینے والے ہوتے. تبھی تو کہا تھا ایک طرف آدائے بھی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. ہاں ہوشیار ہمیں سبھی سے ہونا، ہوشیار ہمیں سبھی سے ہونا. اور شکر رب نے اعلیٰ حضرت ہمیں دیے، وہ سکھا گئے. انہوں نے کہا سونا جنگل، جنہیں یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میری آواز حضرت برابر تو خوبصورت نہیں، ہاں ان لوگوں جیسی میری آواز نہیں ہے، لیکن بس میں اپنے انداز میں کہوں، آپ میرا ساتھ پڑھیں. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی چوروں کی سبھی سے آگاہ ہونا. نوجوان بیٹھے میرے سامنے، آپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے رویے ہم بہتر کر لیں، اپنے رویے ہم درست کر لیں. اگر ہم بدل جائیں گے تو انشاءاللہ پوری قوم کا نظام بدل جائے گا. میں بہت بوڑھے لوگوں سے مخاطب بہت کم ہوتا ہوں، امید خدا کی رحمت بھر ہے بس ان سے، ہے نا. ورنہ میں جانتا ہوں جب درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر ان میں جھکنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، وہ یا تو سوکھتے ہیں یا پھر اکھڑتے ہیں، دو ہی کام ہوتے ہیں. لیکن جب پودے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو انہیں آسانی سے کسی بھی طرف موڑا جا سکتا ہے. تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، رشتے مدرسے سے اور مدرسے والوں سے جوڑیے. کس سے جوڑنا؟ علماء سے، علم سے اور علم سے اور علماء سے رشتے میں جوڑنے. یہ ہمارا ادارہ نور الاسلام
اس ادارے کو دیکھا نا، جگہ تنگ ہے لیکن کام بڑا کر دیا، چھوٹی جگہ میں بڑا کام۔ ہاں، اسے کہتے ہیں کوزے میں سمندر۔ میں سوچنے لگا ایک کمرے میں 10 حافظ قرآن، اللہ سلامت رکھے ان محنتی لوگوں کو جو چھوٹی سے کونے میں قرآن کے 10 حافظ اس قوم کو عطا کیے۔ ہمارے رشتے مدرسوں سے ہونے چاہیے، جڑے رہنا چاہیے۔ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے کئی بار کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کھانے والے لوگ ہیں، یہ فطرہ کھانے والے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم یہ زکوٰۃ کھانے والے نہیں، یہ ہم گناہ گاروں کو جنت تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ میں سن رہا تھا غالباً ایک بچے کے باپ نہیں جو حافظ قرآن بنا ہے جی، ایک بچے کے باپ نہیں ہے، اور میں معاف کیجیے گا دل توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی خوشی کا دن باپوں کے لیے ہوتا ہے۔ باپوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کے سر پہ آج تاج رکھا گیا ہے، تاج رکھا گیا۔ معراج بھائی کہہ رہے تھے باپ آئیں یہ دیں یہ دیں یہ دیں، مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی باپ نہ اگر اپنے پیر بدن کی کھال اتارے، جوتا بنا کے استاد کو پہنا دینا، تب بھی استاد کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے جو احسان اس نے اس کے بیٹے کو قرآن پڑھا کے کر دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان ایک استاد کا، اتنا بڑا احسان ایک استاد کا ہوتا ہے کہ باپ اگر کھال اتار کے نا بدن کی اور استاد کو جوتا بنا کے دے دے، تب بھی اس کے کیے ہوئے احسان کا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ٹیچر کیا دے دے گا بھائی؟ آپ کو کروڑ پتی بننے کا ہنر دے دے گا، ارب پتی بننے کا ہنر دے دے گا، لیکن ان قرآن والوں کا وہ استاد ہے جس نے آپ کو کروڑ پتی نہیں بلکہ جنت کا ٹکٹ دے کے گھر بھیجنے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا ٹکٹ میں ان 10 بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے کون بچہ ایسا نہیں، اللہ ماشاءاللہ ایک سب سے چھوٹا بچہ 13 سال کا ہی، سبحان اللہ۔ ایک یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے، باقی تو ساری لگ بھگ جوان ہے۔ مجھے بتاؤ کون سا بچہ 100 روپے نہیں کما سکتا تھا؟ ان کے باپوں کو مبارکباد دو کہ انہوں نے ان جوان بیٹوں کو جو 100 روپے 200 روپے کما سکتے تھے ان کو کہہ دیا بیٹے محنت کرنا ہمارا کام ہے، اگر مزدوری زیادہ کرنی پڑی ہم کر لیں گے، تمہارے حصے کا بھی ہم کماتے رکھیں گے، اوور ٹائم ڈیوٹیاں کرتے رکھیں گے، لیکن تمہیں قرآن سے دور نہیں رکھیں گے۔ میرے شہزادے چاہو تمہیں قرآن کی تعلیم لے کر کے آنی ہے، اور صرف قربانی اس میں باپ بھی نہیں ہوتی ہے، ماں کی بھی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، بہنوں کا یوگدان بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ خدا کی قسم ماں باپ کا رشتہ اولاد سے بڑا انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ یہ جتنے علم والے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہر بندہ اس درد سے گزرا ہوگا۔ جب ہم مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی ہے جو جدائی میں برستی نہ ہو، ماں کتنی بار آنچل سے آنسو کو چھپاتی ہے لیکن روک نہیں پاتی ہے، بہنیں کبھی گلے میں ہاتھ ڈال کے روتی ہے، کبھی شہزادہ کہتی ہے، کبھی لال کہتی ہے، کبھی شیر کہتی ہے، جب کبھی بھائیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تب میں ہمت بڑھا کے کہتی ہے سن کر حافظ قرآن بن کے آئے گا، میں تیری پگڑی پہ انداز کروں گی، مجھے تیری دستار پہ فخر ہوگا۔ جب بہنوں کے یہ تیور دیکھتے ہیں تو بھائیوں کے بھی انداز بدل جایا کرتے ہیں، سالوں سال کی جدائی برداشت کرتے ہیں، اپنوں کی دوریاں برداشت کیا کرتے ہیں، یوں ہی کوئی قرآن نہیں سیکھ جایا کرتا ہے۔ تمہاری گلی سے حافظ قرآن گزرا کرے ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، اگر تمہارے سامنے آ جایا کرے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو یہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں اللہ قدموں کی برکت سے ان گلیوں میں کرم برسا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلطی ہماری رہی، یہ ہماری غلطی رہی، ہم نے اشتہاروں میں لکھا جی یتیم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں، کبھی مت لکھنا، اور ضرورت نہیں ہے، یہ لاوارث قوم نہیں، یہ وہ قوم ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ ہلکے میں لیتے ہم لوگ، ہلکے میں لیتے، کوئی کہتا جی یہ لاوارث ہے، کوئی کہتا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور منہ بند کر، تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے پتا ہے جب مدرسے کے اندر راشن ختم ہوتا ہے، ہاں چلاتے تقریباً 350 بچیاں حضرت کے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا ایک بات، جب مدرسوں میں کبھی کبھی راشن ختم ہوتا ہے نا، آپ خود بتائیے آپ کے گھر میں 5 ممبر ہیں، میرے گھر میں 10 ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے 10 ممبروں کا گھر مجھ سے مشکل سے چلتا، آپ 5 میں تھک جاتے ہیں،
ان ہمت کو داد دو ان مدرسہ چلانے والوں کو کہ یہ 150 300 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن کبھی تھکتے نہیں ہیں. کیا لگتا ہے کیا یہ کوئی بشری طاقت ہے جو انہیں تھکنے نہیں دیتی؟ سون جب کبھی راشن ختم ہو جائے یا کبھی مدرسے کی عزت پہ بات آئے، مفتی فاروق جیسا بندہ مصلی بچھاتا ہے رات میں، روح حضور کی طرف کر کے کہتا محبوب مہمان میرے نہیں، مہمان آپ کے ہیں. اگر انگلی اٹھی تو بات میری نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی. آقا دنیا کھا کے سوئے، آپ کے مہمان فاتح سے سوئے. جب رو کے اتنا کہتے ہیں آواز سیدھی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے. ہم تو سوتے ہوتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے فجر ہونے سے پہلے مدینے سے مصطفیٰ انتظام فرماتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جیب ہماری ہوتی ہے، قبضہ مدینے والے. اگر کوئی دے رہا تو یہ نہ سمجھے میرا ہے، میرا ہے. ایک بار حضور کی طرف منہ کر کے درود پڑھ دیا کرو، احسان ہے تیرا کہ میری جیب سے اپنے گھر کا خرچہ چلا دیا. یہ حضور سے کہا کرو کبھی رو رو کے، آواز دیا کرو، ان کو آوازیں دیا کرو. اتنی آسانی سے دین نہیں آتا، اتنی آسانی سے دین حاصل نہیں ہوتا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ خدا آپ کو توفیق دے. انہیں یتیم نہ کہنا، انہیں لاوارث نہ کہنا، انہیں ہلکے میں مت لینا. یہ قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا. لوگ جتنی موٹی ڈوریاں دے رہے ہیں حضرت، کہہ رہے اسے گلے میں لٹکا لی نہیں برکت ہی گرے گی. ایک ڈوری میں دے کے جا رہا ہوں، گلے میں نہیں لٹکانی ہے، خالی اس کو دل پہ پیک کر لے جا، تیرے گھر میں برکت نہ ہونا. ایک مدرسے والے کے کھانے کی ذمہ داری اٹھا لے، خدا اتنا دے گا کہ تیری نسلوں میں گزارے ہو جائے. لوگ برکت کیسے ہونی، برکت کیسی ہونی ہے ہمارے دماغوں میں بات نہیں آتی. آئیے سمجھیں، یہ حضور کے مہمان بیٹھے، حضور کے مہمان. پہلی بات تو ہم دعوت کرتے ہی نہیں، جب تک اماں نہ مرے اس سے پہلے حافظوں کی دعوت ہی نہیں ہوتی. ابا مرے گا تو حافظوں کے نام کے کپڑے بنیں گے، اماں مرے گی تو ان کی دعوت ہوگی. وہ بیٹے کبھی عقیقے پہ بھی دعوت کر، کبھی ولیمے میں بھی بلا، کبھی گھر کی شادی بیاہ میں بھی اول مہمان بنا کے انہیں بٹھا، اور ان سے کہے ڈسپوزل میں نہیں گھر کے اسپیشل برتن میں کھا، اور کھا کے نا چمچ سے نہ کھا، انگلی ڈبا ڈبا کے کھا. تجھے نہیں پتا ہاتھ قرآن والوں کا ہوتا ہے، انگلیوں کے ذریعے برکت خدا دیا جائے. ہم نے تو بڑی عزت ہے، ہم نے بڑی عزت. چندہ دینے والے اتنا حقیر سمجھتے. ہاں مولانا جی، وہ ڈرتے ڈرتے بیچارہ مولانا کہہ رہا ہے، کیوں کمزور مولانا. اگر ایک بندے کی بھی 100 روپے کی کم ہو گئی نا تو بہت محنت سے مدرسے چلتے ہیں. کمزور ادھر وہ کہہ رہا جی پچھلی بار آپ کا سیٹ نہ بھی ہے، پھر بھی سیٹ کہہ رہا بیچارہ کہ آپ کا نا 100 روپے کی رسید تھی. ہاں دیکھ لوں گا، یاد ہے مجھے. تقاضا نہ کرنا، لہجے سنبھال کے بات کر. تجھے نہیں پتا اگر چوٹ اس کے یہاں لگی نا تو دھمک مدینے تک جائے گی. اور جب فیصلہ حضور کے یہاں سے ہوگا، کوئی مائی کا لال بچانے والا نہیں آئے گا. تعویذ نہیں، پورا پیر لٹکا لیے گلے میں، کچھ نہیں ہو سکتا. کسی کی ہائے نہ لینا، کسی کی عزت نفس کو مجبور نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. معراج النبی جلسہ بھی بات یاد آ گئی. حضور معراج میں تھے، پلٹ کے آئے، رب نے بے شمار باتیں کی، بے شمار باتیں کی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ بتا رہا ہوں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بہت ساری باتیں ہوئی. ایک دن حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. سنیں ذرا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. حضور فرماتے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لے، ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، محبوب ہے محبوب کائنات. حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. کہتی حضور مانگ لو؟ ہاں ہاں جو مانگو گے دیا جائے گا. خیال آیا حضور سے کیا مانگا؟ حضور تو پہلے ہی میرے ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، میں تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ خیال آیا بات بڑی کر دی ہے حضور نے. کہتی حضور اجازت دے تو اپنے باپ سے نہ پوچھ لو. جاؤ. دوڑ کے گئی. ابا جی حضور نے آج کہا مانگو کیا مانگنا ہے. تو باپ بھی صدیق ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے. معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اسی کو صدیق اکبر کہا جائے. سرکار ابو بکر پہ
بات کروں بڑا وقت لگے گا. ہاں اور شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا, اس لیے بار بار کہتے بریلی والے نے ہمیں سبق پڑھایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عدت رسول اللہ. حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. ہمارے دونوں ہاتھوں میں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے دامن ہے. ٹھیک ہے جی, میں بات آگے کروں. کہتے جاؤ جا کے حضور سے کہنا یا رسول اللہ کرم کریں, بتا دے رب نے معراج میں راز کی باتیں کی تھی, ایک بات بتا دو بس. آئی حضور رب نے بے شمار راز کی باتیں کی, آپ ایک بات بتا دے. حضور دیکھا مسکرا گئے, فرمانے لگے میرے یار کا انتخاب بھی بڑا الگ ہے. کہتے ٹھیک ہے چلو اگر بات کری لی راز تو راز تب تک ہے نا جب تک بتایا نہ جائے. ٹھیک ہے جی بتائے حضور. تو حضور نے جو بات کی فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بنا حساب کے جنت عطا فرمائے. اتنا سنا مارے خوشی کے اچھل گئے. میرے ابا تو مصطفیٰ کے قریبی ہیں یار, توڑی ابا کے پاس, ابا موج لگ گئی. کیا ہوا؟ کہا حضور نے جنت سستی کر دی. کیا بتایا؟ کہا آقا فرماتے ہیں جو ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے. ابا ہمارے دروازے پہ کتنے لوگ دکھ لے کے آتے ہیں, آپ سب کا سہارا بن جاتے ہیں. اتنا سنا ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں. بیٹی نے کہا ابا جی یہ کیا ہوا؟ میں تو آپ کو خوشخبری سنانے آئی تھی, رونے کیوں لگ گئے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی بات صحیح ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ بے حساب جنت دے گا. کہ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھے, اگر کسی نے کسی کا جوڑا دل توڑ دیا تو جو ٹوٹے دل کو جوڑنے پہ بے حساب جنت دے سکتا ہے وہ دل کو توڑنے پہ جہنم میں بھی تو ڈال سکتا ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی آسانی سے ذلیل کر دیتے ہو, لوگوں کو رسوا کر دیتے ہو. کمول بھی آج نہیں کرانا, تمہیں خدا کا واسطہ کبھی دولت کی دھمکینے نہ دکھانا, کبھی اپنی عقل ان کو نہ دکھانا. جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ رب کے بڑے قریبی ہوتے ہیں, مصطفیٰ کے بھی قریبی ہوتے ہیں. تیرے پاس دولت ہے آج میں کر رہی ہوگی, تیرے پاس شہرت ہے آج میں کر رہی ہوگی. اگر تو نے کسی کو شریف کیا مولوی کو ٹائم پہ ٹائم لے کر کے, اگر تو نے رسوا کیا تو یاد رکھ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو, بڑے بڑے دولت والے آکسیجن کا سہارا لیے پڑے ہیں, سگے بیٹے باپ تک نہیں جا سکتے, اپنے قریب تک نہیں جا سکتے. کوئی لوگ سیب لے کے جا رہے ہیں, کوئی کیلے لے کے جا رہے ہیں, کوئی جوس لے کر کے جا رہے ہیں, لیکن جس کے ماتھے پاؤں پر آج لگا کے آکسیجن ماسک وہ سب کو دیکھ لگا کے ہوئے لگا کے مجھے بتا تو صحیح ہو یا کیوں سیب یہ لے کر کے آئے ہیں, فروٹ یہ لے کر کے آئے ہیں, جوس یہ لے کر کے آئے ہیں. وہ رو کے کہتا نہ ڈالو, آج اللہ نے تالے لگا دیے ہیں. مجھے ناز تھا میری دولت مجھے گرنے نہیں دے گی, میری دولت مجھے رسوا نہیں ہونے دے گی. آج اس کی طاقت نے بتا دیا ہے جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک دانہ نہیں کھا سکتا ہے, جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا ہے. وہ رو کے کہتا کہ گویا وہ جوس لانے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھل لے کے آنے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تجھے کیا چاہیے؟ حالے سال سے کہتا ہے کاش کوئی قرآن والے سے کہتے مجھے کوئی یاسین پڑھ کے سنا دے, کوئی رحمان پڑھ کے سنا دے, کوئی سورہ ملک پڑھ کے سنا دے. وہ کہتا خدا کی قسم جوس سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے آج قرآن کی تلاوت سے کلیجے ٹھنڈے ہوئے. اور دن و رات کے یہ غلط جگہ ہمارے ساتھ